السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فرحان، ویکینڈ وتھ فرحان کے ساتھ خوش آمدید آپ سب لوگوں کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری پریویس ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، اسی طریقے سے آج ہم بات کریں گے نظر بد کے حوالے سے۔ نظر بد وہ جو ایک انسان کو چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے، وہ نظر، ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہے وہ نظر بد، جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے وہ نظر بد۔ نظر بد آخر ہے کیا اور کیسے ہے نظر بد؟ نظر بد بیسیکلی حسد کرنا ہے، اور حسد میں بھی تقریباً دو چیزیں آتی ہیں، دو طرح کی حسد ہے۔ ایک حسد وہ ہے جو لاشعوری طور پر ہے کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو دیکھا، اور پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ہم سمجھتے ہیں حسد ہوتی کیوں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس کے پاس وہ چیز ہے، کاش میرے پاس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر تقسیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ہمارے پاس جو نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، ہم اس پر ناشکری کر کے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ملنے کی چاہنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو وہ ہماری خواہش ہے۔ اب لاشعوری طور پر نظر بد وہ کہلاتی ہے کہ میں نے دیکھا کسی کو اور میری چاہت ہو گئی کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں، کیا کیا بتائیں، کسی چیز کو اسپیسیفکلی نہیں دیکھ رہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب لیٹ سپوز کسی کی آپ نے سواری دیکھ لی، کسی کا لباس دیکھ لیا، کسی کچھ بھی دیکھ لیا، آپ نے بس یہ بولا کاش یہ میرے پاس ہوتا۔ اب یہ لاشعوری طور پر ہو گئی کہ آپ نے اس بندے کو دیکھ کر کے یہ تو اپنی خواہش کا تو اظہار کیا، لیکن یہ جو حسد ہے یہ اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس سے آپ نہیں پنپ سکتے۔ تو جب بھی آپ کسی کی چیز کو دیکھیں اور آپ یہ اس چیز کی خواہش رکھیں کہ کاش کہ وہ چیز میرے پاس ہوتی، تو آپ اس بندے کے حق میں بھی دعا کریں، اور جس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ ماشاءاللہ کہیں، اور اپنے حق میں اس کے بعد مالک سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک مجھے بھی اس طرح کی نعمت، جو بھی واٹس ایور جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خواہش مند ہیں، اس کو پانے کی دعا مانگیں۔ ایک تو یہ لاشعوری طور پر ہوگا، یہ بہت سے لوگوں کو نالج نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یار یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار کاش یہ ہمارے پاس ہوتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ ہر چیز کا وقت ہے، مالک نے سب کو کسی نہ کسی نعمت سے ایک ہی وقت میں نوازا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو وہ چیز چاہیے بھی ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گی، لیکن اس کا بھی ایک پروسیس رکھا ہوا ہے مالک نے۔ تو آپ اس کی جستجو کریں، کوشش کریں، مالک سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صحیح وقت پر وہ بھی عطا کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری باشعور طور پر حسد جو کرنا جس کو کہتے ہیں، وہ حسد جو ایک کہتے ہیں کہ نظر بد، نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، تو وہ انسان کیا چیز ہے؟ تو یہ کوئی کہاوت یا کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ جس انسان نے بھی بات کہی ہے وہ اس نے اپنے تجربے سے کہی ہے۔ تو وہ حسد باشعور طور پہ اس حسد کو کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ میں وہ زہر گھول کر پی چکا ہوں اپنے اندر، اور مجھے پتا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو میرے اندر لگی ہوئی ہے، اس آگ میں اس بندے کو بھی لے کے ڈوبوں گا، البتہ میں خود بھی ڈوبوں گا، ہاں، لیکن میں اس میں آگ میں جلنے کے لیے تیار ہوں کہ بس یہ بندہ برباد ہو جائے۔ تو یہ جو حسد ہے، اس حسد سے یہ ہے بہت خطرناک، اور حسد ہے نظر برک ہے، نظر بد۔ نظر بد کیا چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ نظر پتھر کو پاڑ دیتی ہے۔ نظر ایک ریز، آنکھوں کی ریز ہوتی ہیں۔ اب گویا وہ آپ کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ تو وہ نظر بد جو ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حسد کرنا، حاسد وہ شخص ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں، خوف خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ بیسیکلی حسد تب ہوتی ہے، حسد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ڈینائی کرنا کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو
ایٹ اے ٹائم کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہوا ہے. جو آج کسی کے پاس ہے کل ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہو, پھر جو ہمارے پاس کل کو ہوگا یا آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کل کسی کے پاس ہوگا. دنیا کا ایک پروسیجر ہے. لیکن اس کو ڈینائی کرنا کفر کے ساتھ ساتھ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ حسد کرے گا, وہ ہے حاسد کہ جی میں نہیں مانتا اور میں حسد کرتا ہوں کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج بتایا, لیکن اینڈ میں سورہ فلق میں اللہ پاک نے, سورہ فلق کی بھی آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد, کہ حاسدوں کی حسد سے, اے اللہ حاسدوں کی حسد سے مجھے بچا. یعنی کہ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. حسد سے صرف پناہ مانگ, اللہ سے پناہ مانگ. اور یہ چیز بھی آپ کے اوپر کب ہوگی, یہ چیزیں اثر انداز آپ کے اوپر تب ہوں گی جب آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے, جب آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے. بیسک چیزیں یہ کوئی میرا پیج اسلامک چینل نہیں میرا, نہ میں دین کی باتیں زیادہ کر رہا ہوں, لیکن ہمارے گھر میں سکھایا جاتا ہے بینگ ایز اے مسلم, اگر ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ تو ایک مالک کا کرم ہے ہمارے اوپر. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے نماز پڑھنا, سپارہ پڑھنا, قرآن شریف سیکھنا, پھر اس کی تلاوت کرنا, پھر ایسے اسی طریقے سے 7-8 سال کی عمر میں آتے ہیں تو روزہ رکھنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک زندگی گزارنے کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ مالک کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ, اور اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہم کسی پر اور مالک پر احسان نہیں کر رہے. وہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے, اور وہ ہمیں کن کن چیزوں سے, کن کن الاؤ بلاؤں سے بچا کر رکھتی ہے, یہ ہمیں اندازہ ہوگا جب ہم نماز کی کنٹینیوٹی رکھیں گے. تو گویا پازیٹیو رہیے, ڈرانے کا مقصد آپ لوگوں کو ہرگز نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ قرآن کریم میں فری ایجوکیشن ہے, آپ پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں اور آگے سکھائیں. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, اور اس میں بھی جن بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے وہ بھی مفت ہیں, لیکن ہم نہیں پڑھتے, ہم چلے جاتے ہیں پیر فقیر کے پاس. اب جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ تو آپ کو سیدھے راستے پر لائیں گے, سمجھائیں گے, اور وہ بھی یہی باتیں بولیں گے جو میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آپ کو بول رہا ہوں. لیکن جن لوگوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں اس چکر میں, تو وہ ان کے تو مزے آ جانے ہیں. اور ہیں بہت سے لوگ, اور یہ ہماری ایجوکیشن نہ ہونے کا مسئلہ ہے, شعور نہ ہونے کا, یہ ہمارے اس میں معاشرے میں بڑا معاملات ہیں. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, سکھائیں انہیں. بچوں کو نماز آپ سکھا رہے ہیں, نماز کے ساتھ ساتھ قرآن سکھائیں, قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوائیے. کہ کیا ہے معاملات یار, کہ اگر میں پازیٹیو ہوں اور میں ہر کسی کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں, لیکن کوئی مجھ سے بغض رکھا ہوا ہے, کینہ رکھا ہوا ہے, حسد رکھا ہوا ہے, اور وہ اس کی حسد میں جل جاؤں گا اس حسد کی آگ میں, تو میں کب تک جلوں گا؟ جب تک میں اللہ تعالیٰ کے معاملات سے دور ہوں. اللہ تعالیٰ کے معاملات سے اگر میں دور ہوں گا تو یہ چیزیں میرے اوپر خود بخود اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی. اور البتہ اگر میں نہیں ہوں گا, 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, باوضو رہیں گے, آٹومیٹیکلی قرآن کریم کی تلاوت کریں, ایک آیت کیوں نہ ہو ڈیلی باقاعدگی سے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے دنیاوی معاملات آپ جاری رکھیں, اور اس پہ پھر بے فکر ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی طاقتور چیز نہیں ہے. یہ گویا شیطانی معاملات ہے, شیطان کو بھی اللہ پاک نے چھوڑ دی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی تب امپلیمنٹ آپ کے اوپر ہوگا جب آپ ان معاملاتوں سے دور ہوں. تو بس بتانے کا مقصد میرے بھائیوں یہی تھا کہ یہ حسد کیا ہے, حسد کیوں ہے, نظر بد کیوں ہے, اور اس کا علاج کیا ہے. اور بہرحال جادو ٹونے کے بھی معاملات ہیں, لوگ ایکسٹریمزم پر بہت چلے گئے, لیکن اس کو ہم کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں. اس ٹاپک کو جادو ٹونے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم یہ نارملی اس پہ حسد کو دیکھیں. جیلسی کیا ہے, حسد کیا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور ہم بھی کبھی مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کسی چیز کو دیکھ کر کے بول دیتے ہیں او ہو یار یہ وہ, تو ہمیں ماشاءاللہ بولنا چاہیے, اور اس کے حق میں بھی دعا کریں, اور ہم اگر حق میں بھی دعا کریں تو مالک وہ ہمیں عطا کر دے گا. کیا چیزیں ہیں, دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن انہی چیزوں کے اوپر, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملات پر اختلافات ہونے پر ہی
سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، جو حسد شروع ہوتی ہے پھر وہ کہاں سے کہاں معاملات چلے جاتے ہیں. تو بہرحال دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی اور یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آئیں گے. نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم.